تھوڑا سا جواب انہوں نے دے دیا، اس کو اگر آگے بڑھائیں کہ یہ اعتراض، ایک تو یہ تو خوبصورتی ہے دین کی کہ ایک ایک چیز بیان کر کے رکھ دی، کہیں اور آپ کو ہی نہیں ملے گا، اس کے بارے میں فرمائیں. اور پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جی آدھا کیوں، اول تو دے ہی نہیں رہے، آدھا تو دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت، شہزادی ہے نا وہ، کیا بات، کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد خامن پر اس کو ذمہ یہ داری. نہیں بولے کام پہ جا. ہاں نہیں، جی جی دیکھیے دین اسلام نے جو وراثت کا نظام ہمیں دیا، یہ بڑا متوازن اور مناسب جو ہے طریقہ کار ہے، کیونکہ زمانہ اسلام سے پہلے اس معاملے میں بہت افراط و تفریط تھی. کہیں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کہیں چھوٹے بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا، کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہے اسی کو دے دیا، کہیں ایسا بھی نظام تھا کہ جو بیٹا بہت بہادر شجاع ہوتا تھا، قوی، اس کو زیادہ دے دیا. تو یہ سب غیر مناسب رویے یا طریقے اس وقت رائج تھے. اسلام نے ایک مناسب نظام ہمیں دیا اور ایک متوازن نظام دیا. اسلام نے ہر ایک کے حصے بیان کیے. جو آپ کا سوال ہے کہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو زیادہ، اس کا بہت ہی معقول جواب کہ دیکھیے کہ بیٹے کا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے، جا کر باہر کام کرتا ہے. بیٹے کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، اس کو اخراجات اس کو پورے کرنے ہیں، بیٹی نے نہیں پورے کرنے ہیں. اگر وہ بیٹی گھر میں تب بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر اس کی شادی ہو کر کسی گھر میں چلی جائی تب بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ بار مرد کے اوپر ہے، یہ بوجھ مرد کے اوپر ہے. اس لیے مرد کا حصہ جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا کیونکہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں. میں یہاں پر کچھ مسائل کی نشاندہی کرنا چاہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں اور مسائل سے نابلد ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے شریعت کے خلاف چلتے ہیں. چند مسائل ایسے ہیں جنہیں ضرور جو ہے وہ آن دا ریکارڈ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر بیٹی کے حوالے سے لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے، ہمارے ہاں، اور بہن کے حوالے سے یہ تصور ہے کہ اس کی شادی کروا دی ہے تو اب وہ وراثت میں حصے دار نہیں. یہ بالکل غلط تصور ہے، شریعت کے خلاف ہے. بیٹی ہے یا بہن ہے، بہن ہے تو بھائیوں کے ذمے ہے، بیٹی ہے تو والدین کے ذمے ہے کہ وہ وراثت میں وہ حصے دار ہے. شادی کرانے سے، جہیز دے دینے سے اس کا وراثت کا حصہ ختم نہیں ہوتا. ایک غلط طریقہ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے، جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، اگر ابتدا ہی میں جیسے اتفاق سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ سسرال والے کیا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو جو نئی نویلی دلہن بن کر آئی ہے اس کو فوراً گھر سے نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب اس کا شوہر چونکہ مر چکا، اس کا اب کوئی تعلق نہیں، جی ہاں، چونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اب شوہر کے انتقال کے بعد وراثت میں بہرحال وہ شامل ہے اور اس کو حصہ ملے گا. اسی کا الٹ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ شوہر کا تو انتقال نہیں ہوا لیکن جو نئی نویلی دلہن آئی اتفاق ابتدائی میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس لڑکی کے گھر والے کیا کرتے ہیں، وہ فوراً جہیز وغیرہ سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی جو لڑکی کی وراثت ہے اس میں شوہر کا بھی حصہ شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بیٹا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو عاق کر دیا ہے، اس کو اپنی جائیداد سے نکال دیا. شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی وارث کو اپنی وراثت سے نہیں نکال سکتا. جی بڑا اہم موضوع ہے.